السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ہر ایک نے اپنی قوم کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نشانیاں بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔ چنانچہ ہزار تبدیلیوں کے باوجود آج تک تورات اور انجیل میں وہ علامات و نشانیاں موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھی۔ خود تورات انجیل والے بھی اس حقیقت سے خوب واقف ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات انجیل دی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کتابوں میں بیان کردہ نشانیوں کی بنا پر اپنے بیٹے کی طرح خوب پہچانتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان میں سے ایک جماعت جان بوجھ کر حق بات کو چھپاتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 46 میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک عظیم الشان نبی کی خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 6 میں ایک مرتبہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، وہ تنہا رہتے ہیں، تنہا ہی مریں گے اور تنہا ہی اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ وہ مقام ربضہ میں اکیلے جا کر رہے، وہیں تنہائی کی زندگی گزاری اور وہیں وفات پائی۔ ان کے پاس اس وقت صرف ان کی بیوی اور غلام تھا۔ ایک فرد کے بارے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو جماعت چھوڑنے سے رک جانا چاہیے، ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں گا۔ نوٹ: جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیث میں بہت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں مغفرت طلب رحمت کی دعا۔ مغفرت طلب رحمت کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہماری مغفرت فرما دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، بے شک آپ بڑے ہی مہربان ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، والدین کے لیے دعائیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک مر جائے اور وہ شخص ان کی نافرمانی کرنے والا ہو، تو اگر وہ ان کے لیے ہمیشہ دعا اور استغفار کرتا رہے تو وہ شخص فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں نقصان کے بعد کی آسانیوں پر اترام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں بھی شرارت کرنے لگتے ہیں، یعنی موجود یا آسانیوں میں پڑھ کر گزری ہوئی مصیبتوں کو جھٹلاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ انہی نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا کے بارے میں آخرت کی کامیابی دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں برتنے کا سامان ہے، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت اور جہنم کا ایک ایک قطرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو میٹھا کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کو تمہارے لیے کڑوا کر دے۔ طب نبوی سے علاج۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے، پھر وہ قرض دار اس کو کوئی ہدیہ دے یا اپنی سواری پر سوار کرائے تو نہ ہدیہ قبول کرے نہ اس کی سواری پر سوار ہو، البتہ اگر اس قرض کے معاملے سے پہلے اس قسم کا برتاؤ دونوں میں تھا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ تھی آج کی ہماری تعلیم۔ محترم حضرات، آپ سے پرخلوص درخواست ہے کہ آپ خود بھی سنیں اور آگے بھی اپنے ملنے والوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن دبا دیں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنا خیال رکھیے، نماز پڑھتے رہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔